25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کا برتھ ڈے۔ ابھی سب سے پہلی چیز آپ کہیں گے کہ آپ یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتی، تو یہاں میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ میلاد سے تو انکار ہے ہی نہیں۔ میلاد ہے، ولادت ہے تو نبوت ہے، رسالت ہے۔ جہاں تک وہ میلاد منانے کے طریقے ہیں تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہی جو بھی ہمارے ہیروز ہیں، لیڈرز تھے، ان کی ولادت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، امت پر احسان ہوتا ہے۔ ان کی خدمات کو سراہنا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ محمد علی جناح کی قربانیوں اور خدمات کے پیش نظر سرکاری طور پر انہیں قائد اعظم یعنی عظیم لیڈر اور بابائے قوم یعنی قوم کے والد کا مقام دیا جاتا ہے اور ان القاب سے نوازا گیا۔ اس شہر، اس جگہ اور اس تاریخ موقع کی مناسبت سے قائد اعظم کی زندگی کے کچھ واقعات آپ سے شیئر کرتی ہوں، جن سے قائد اعظم کی بے پناہ خدمت، محنت، امانت اور ذہانت سے مرکب پرسنالٹی کی ایک خوبصورت جھلک نظر آتی ہے۔ ایک بار محمد علی جناح ایک انگریز پروفیسر کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہ پروفیسر محمد علی جناح سے بڑا بیر کھاتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا۔ اس انگریز پروفیسر کو قائد اعظم کا یوں بیٹھنا بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ایک پرندہ اور سور اکٹھے نہیں بیٹھتے؟ قائد اعظم نے بڑی حاضر جوابی سے جواب دیا کہ یس آئی شوڈ فلائی ٹو این ادر ٹیبل۔ جملہ ایسا استعمال کیا کہ جس میں فلائی کا لفظ آتا ہے اور ظاہر ہے کہ اڑتا پرندہ ہی ہے، کہ میں دوسری ٹیبل پہ چلا جاتا ہوں۔ اور یہاں جو فلائی کا لفظ یوز کیا تو مطلب میں پرندہ ہوں اور میں جا رہا ہوں اور تم کون ہو، اپنے منہ سے کہہ دیا۔ اس سے ان کی الفاظ کا چناؤ اور صداقت کی مثال نظر آتی ہے۔ اسی طرح امانت کی اگر بات کریں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک نامور وکیل بھی تھے، تو ایک بزنس مین ایک کیس لے کے آیا اور اپنے کیس کے حوالے سے اس نے چارجز پوچھے، تو محمد علی جناح نے بتایا کہ میں پر ڈے کے حساب سے لوں گا، پر کیس کے حساب سے نہیں لیتا۔ تو بزنس مین نے کہا کہ میں آپ کو 5,000 دیتا ہوں، آپ میرا مقدمہ لڑیے۔ قائد اعظم اسٹل اپنے موقف پر قائم رہے کہ میں پر ڈے 500 لوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کیس طوالت پکڑ جائے تو اس لحاظ سے پھر میرے زیادہ بنیں گے اور یہ کافی نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس نے اپنا مقدمہ دیا اور ابھی 3 ہی دن گزرے سے یعنی قائد اعظم نے صرف 1500 لیے تھے کہ کیس جیت گئے۔ بزنس مین خوش ہوا اور انعام کے طور پر 5,000 دینا چاہے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں پر ڈے کے حساب سے لیتا ہوں اور میں اپنا حق لے چکا ہوں۔ اسی حوالے سے دیکھیں کہ یہ وکالت میں امانت اور صداقت کتنی اہم ہے، جبکہ آج کل تو یہ ایک مکمل شیطان کا شعبہ بن کے رہ گیا ہے۔ ایک اور واقعہ جو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، ایک بار قائد اعظم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جس کیبن میں تھے بالکل اکیلے تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی سوار ہوئی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سفر تھوڑا ہی طے ہوا تھا کہ اچانک اس نے قائد اعظم سے کہا کہ آرام سے جو کچھ جیب میں مجھے نکال کے دے دو، وگرنہ میں ٹرین رکوا کے ابھی تمہارے خلاف سب کو جمع کر لوں گی کہ اس نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم خاموش رہے، بہت پریشان کن صورتحال تھی۔ اس نے جب دوسری بار اور تاکہ تیسری بار یہی کچھ کہا تو قائد اعظم نے یہ شو کرایا کہ جیسے میں سن نہیں سکتا اور اشارہ کیا کہ مجھے لکھ کر دو۔ اس نے فوراً لکھ کے دیا کہ پڑھو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے لکھ کے دیا قائد اعظم نے ثبوت اپنی جیب میں ڈالا، پھر ٹرین رکوا کر اس کا معاملہ ان کے سپرد کیا۔ سب سے اہم بات جو ہم پر احسان ہے کہ قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا۔ اس حوالے سے خاص عربوں کے لیے ان کا پیغام ہے کہ نام نہاد اسرائیل کو امت کے قلب میں خنجر سمجھا جائے اور اس بات کو کبھی بھی فراموش نہ کیا جائے۔ اللہ کی آپ پر رحمت۔